ہاں میں نے اس کو لکھا ہوا ہے ہاں نہیں القطوف باب الفرس القطوفی کیا معنی ہوگا اس کا؟ البتی یا پر شد لکھی کیا لکھی ہے یہ حمزہ لکھی ہاں البتی المشی آہستہ چلنے والا آہستہ چلنے والا بتی آہستہ اور چلے وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ گھوڑا آہستہ چلنے والا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی تو پھر یوں چل رہا تھا جیسے دریا ہے جیسے ہے اور سمندر کے پہ چل رہا ہے. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقذف أو قال فيه مضافا فلما رجع قال وجدنا فرسا هذا وحنا فكان بعد ذلك لا يجاره باب الصف بين الخيل. وبه قال حدثنا قبيصة تضمیر اضمار عاشر میں دیکھ لیں اضمار کسے کہتے ہیں این یقلل علی الفہا مدتا کیا معنی اس کے چارے کو کم کیا جائے یعنی اس کا چارہ کم کیا جائے پھر اس کے اوپر جل ڈال دیں جل ہے اس کے اوپر ڈال دیں اور پھر اس کا ہے پسینہ خشک ہو جائے تو فیخف لحمھا تو اس سے اس کے گوشت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور پھر چلنے میں ہم قوت حاصل ہوتی ہے. ایک جو نے کہا کہ پہلے اس کو خوب چارہ ڈالا جائے تو وہ خوب موٹا ہو جائے پھر آہستہ آہستہ اس کو ہے اپنی اصل خوراک کے پر پہ لایا جائے. باب إثمار الخيل بالسبت. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى صافت گھوڑوں میں ہے اور صافہ کا من گھوڑوں میں مقابلہ کروایا جائے تو دوڑنا ہے. جو یہ جو مزمر یہ مزمر کھولے تھے ان کو کہاں سے چھوڑتے تھے حقیار سے اور انتہا سمیت میں وضاحت ہوتی تھی اور درمیان میں کتنا فاصلہ ہے درمیان میں 6 میل کا یا 7 میل کا فاصلہ ہوتا تھا تو گھوڑوں کو دوڑا دیتے آپ میں ہے ان کو جہاد کے لیے تیار کر دیتے ہیں. قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس قال ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال له غزوة منها هنا فوله موسى عن عماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام تھا عزبہ. لا تسبقو کا معنی ہاں کبھی وہ مسبوق نہیں ہوتی تھی مسبوق کہتے ہیں جس سے کوئی چیز سبقت کر جائے. مقتدی بھی 3 قسم پر ہیں مدرک لاحق اور مسبوق کسے کہتے ہیں دھیان سے ہاں مسبوق کہتے ہیں جس سے کوئی چیز سبقت کر جائے. تو یہاں سابق کون ہوگی سابق رکعت سابق ہوتی ہے رکعت مسبوق کہتے ہیں اس مقتدی کو جس سے کوئی چیز سبقت کر جائے
تو سابق کون ہوتی ہے؟ سابق وہ رکعت ہوتی ہے، وہ رکعت نکل جاتی ہے یاد ہے۔ ہاں یہ اونٹنی مسبوق نہیں ہوتی تھی، تو فجاء اعرابی، ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی آئے، علی قعود، علی قعود کا معنی اپنی اونٹنی کے اوپر سوار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا، تو فسبقھا، اس کی اونٹنی سبقت لے گئی۔ تو مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر یہ چیز ناگوار گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ناگواری کا اندازہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق اللہ، حق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ جب بھی وہ دنیا میں کسی چیز کو بلند کرتے ہیں تو اس کو پس بھی کرتے ہیں، آگنا ہے آگے دنیا میں دنیا کی ظاہری چیزوں میں ان میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، یاد رہے۔ بس اللہ دین کے اعتبار سے اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ پاک سر بلند رکھے۔ دنیا کی ظاہری چیزوں میں تو اونچ نیچ آ سکتی ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ سب بلندی اللہ سب کو نصیب فرمائے رکھے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے بشرطے کہ مومن ہو، ایمان نام ہی بلندی کا ہے۔ الحمدللہ، باقی دنیا کی ظاہری چیزیں ہیں، ان میں اونچ نیچ آ سکتی ہے، یاد رہو۔ اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے۔ آگے قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت۔ میں عورتوں کے بارے میں فرمایا تمہارا جہاد حج ہے، تو حج کے سفر میں بھی تو مشقت پیش آتی ہے، حج کرنا یہ گویا کہ جہاد میں شریک ہونا ہے۔ آگے قال حدثنا عافیت سے رکھے اللہ تعالیٰ۔ یہ سب خدمت کے شعبے، پھر یہ ساری خدمتیں آخرتی خوشی میں پہنچ رہی ہیں۔ مسیح ہے نظروں میں حیا ہو یاد رکھنا ہے۔ ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں۔ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے یاد رکھنا۔ جب یہ جذبہ دل میں اتر جاتا ہے، پھر یہ آنکھیں جھک جاتی ہیں اور دل حیا کے جذبے سے بھر رہتا ہے۔ آگے چلیں۔ ذهب المفترون اليوم بالأجر یا رب، سو میں گزری تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تھے۔ اکثرنا ذلا الذی یستظل بکسائی، اکثر سائے میں تھے، الذی یستظل بکسائہ، یعنی ہم میں سے زیادہ سایہ والا وہ تھا کہ جو جس نے اپنی چادر کے ساتھ سایہ کر رکھا تھا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، رمضان کا مہینہ تھا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھا تو وہ تو روزے کی وجہ سے طبیعت میں ضعف کمزوری انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ لوگ جنہوں نے روزہ افطار کر رکھا تھا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ، وہ سواریوں کو لے گئے، وَامْتَحَنُوا، سواریوں کی خدمت کی، ان کو چارہ وارہ ان کو کھلایا۔ وَآلَجُوا، آلَجُوا کا معنی کیا ہے؟ آلَجُوا، ہاں اور دوسرے کام ہیں قافلے کی خدمت کے، دوسرے کام کھانا پکانا، پانی پلانا، یہ سب وہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی
جانور ہیں جانوروں کی خدمت، قافلے والوں کی خدمت، وہ ساری خدمت وہ کر رہے ہیں جنہوں نے روزہ افطار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام جنہوں نے روزہ افطار کر رکھا تھا ان کے خدمت کے جذبے کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ فرمایا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہ آج کے دن روزہ افطار کرنے والے اجر و ثواب کے لحاظ سے سب چلے گئے، یاد رہے ذهب ہے بڑھ کے آگے چلے گئے، آگے چلیں۔ بعض دفعہ خدمت کی برکت سے عبادت کے اجر و ثواب سے بھی آگے چل جاتا ہے، نہیں جو ہے خدمت بھی خدمت کا ثواب ایسا ہے کہ یہ عبادت کے ثواب سے بھی سب پکڑ جاتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ حج یا عمرے کے سفر پر تھے اور حج کے سفر پر قافلے کے ساتھ جانا ہوتا تھا، تو حضرت حاجی تو قافلے کے اکثر شرکاء قافلے کے بہت سے شرکاء بیمار ہو گئے، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت کر رہے، جو بیمار حضرات انہیں خدمت کر رہے اور کچھ لوگ اپنے طواف پورا کر رہے۔ دل میں خیال آیا کہ باقی لوگ طواف کر رہے، میں ان حضرات کی خدمت کی وجہ سے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ تو حاجی صاحب نے فرمانے لگے آپ کو خدمت کی برکت سے جو ثواب مل رہا ہے شاید ان کو لاکھوں طواف کرنے سے نہ ملے گا، جو خدمت کی برکت سے مل رہا ہے طواف کیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ابھی ہاں بھی دیکھیں آپ نے صحابہ کرام بظاہر روزہ افطار کر رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ خدمت کی برکت سے اللہ اجر و ثواب کے اعتبار سے روزہ رکھنے والے صحابہ کرام سے سبقت لے گئے۔ آگے پڑھ لیں۔ باب فضل من حمل متاع صاحب الصبر وقال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الله بن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خیر من الدنیا وما علیہا، اور جنت میں ایک کوڑے کے بقدر، ہمیں کوڑا چھوٹا ہی ہوتا ہے، ایک کوڑے کے بقدر جنت کی جگہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام لگانا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ہمارے طلباء ہیں، آپ حضرات تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نیک راستے میں ہی ہیں الحمدللہ، بس نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی الحمدللہ، یہ سب گھڑیاں یہ آخرت کی خوشیاں پہنچ رہی ہیں الحمدللہ۔ جزاک اللہ، آگے بڑھیں۔ قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها، والروح يروحها العبد في سبيل الله او الغدوه خير من الدنيا وما عليها۔ باب من غزا بسبيل للخدمة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثني يعقوب عن عمرو عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة إن تمت غلام من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، فخرج بي أبو طلحة مردفيا وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحسن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى إذا بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها، ثم صنع حيث في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيدعو ركبته، فتدعو صفية رجلها على ركبته حتى تركب، فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى عون فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتي مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وسعيهم. باب ركوب البحر. وقال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني ام حرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، قالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال عجبت من قوم من امتي يركبون البحر كالملوك على الاسره، فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال انت منهم، ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين او ثلاثا، قلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فيقول انت من الاولين، فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها الى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندكت عنقها،
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبرني ابو سفيان قال لي قيصر سالتك اشراف الناس اتبعوا وهم ضعفاء فزعمت ضعفاء وهم اتباع الرسل. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحه عن طلحه عن مسعود بن سعد قال راى سعد رضي الله عنه له فضل على اگا رہی تھی بغناء مواس جنگ مواس کے ہیں، یعنی جنگ مواس کا تذکرہ کر رہی ہے، اس میں ان کی شجاعت کا تذکرہ کر رہی ہیں. آگے چلیں. قلت نعم قال فذهبي قال حضرني ابن باب فلما غفل باب الحمائل وتعلي في السيف بالعمر قال اسے کیا کہتے ہیں آج کل کی ہماری زبان میں؟ وحشی گدھے کو چڑیا گھر میں ہے نا، حمارن وحشین، وحشی گدھا، جنگلی گدھا، اسے زیبرا کہتے ہیں. زیبرا اسے ہے زیبرا. آگے چلیں. قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب3 أصاع من شعير. وحدثنا معاذ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو وقال رهن درعا من حديد. وقال يعلى قال حدثنا عمرو درع من حديد. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا مطاوع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت ايديهما على تراقيهما فكلما هم المتصدق بصدقه اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانزمت يداه إلى تراقيه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجهل أن يوسع لحقت كانت بهما، خارش کی وجہ سے، خارش کی وجہ سے وہاں ریشم استعمال کر سکتے ہیں. آگے چلیں. باب ما يذكر في السكين. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد بن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري عن ابي رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل من كتف يحتز منها ثم دعا الى الصلاه فصلى ولم يتوضا. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وزاد فالقى السكين. باب ما قيل في قتال الرومية. قال حدثنا اسحاق بن يزيد الدمشقي وقال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسية حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو نازل في ساع حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام. قال عمير فحدث أن أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. قالت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله. قال لا. باب قتال اليهود. وقال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحد وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتلوه. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يكون الحجر وراءه يهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. باب قتال الترك. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان تقاتل قوما ينتعلون نعال الشعر وان من اشراط الساعه ان تقاتل قوما عراض الوجوه كان وجوههم مجان مترقة. وبه قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتل الترك صغار العين حمر الوجوه زلف الانوف كأن وجوههم مجان مترقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. باب قتال الذين ينتعلون شعر. به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان مترقة. قال سفيان وزاد في ابو الزناد عن ابي هريره رضي الله عنه رواية
صغار العين زلف الأنوف كأن وجوههم مجان مطرقة. باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. وفي قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل أكنتم فرغتم يا أبا عمارة يوم حنين قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان أصحابي وأخفاهم حسرا ليس بسلاح فأتوا قوما شبان کا معنی کیا ہے؟ شبان شبان کا لفظ آ گیا نا، لیکنہ خرج شبان وصحابہ، یہ شبان ختم نبوت ہے، ہاں جوان ہے، ہاں شابن کی جمع ہے نا شبان، یا رکھنا شبان نہیں، شبان لفظ ہوتا ہے. فأتوا قوما رماة جمع حوالين وبني النسر ما يكاد يسقط لهم سام فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وابن عمي أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصر ثم قال النبي لا كذب عن ابن عبد المطلب ثم صف أصحابه. باب الدعاء للمشركين بالهزيمة والزلزلة. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا هشام بن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الاحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتا وقبورا نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن زكوان عن النبي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم انجي سلامة بن هشام، اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي عياش بن ابي ربيعة، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد بدءتك على مزرع، اللهم سنين كسن يوسف. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد انه سمع عبد الله بن ابي اوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريعا حساب، اللهم اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال جعفر بن عمرو قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبه فقال ابو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحيه مكه فارسلوا فجاءوا من سلاح وطرحوا عليه فجاءت فاطمه فالقته وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لأبي جهل بن هشام عقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله فلقد رأيتم في قليل بدر قتلا. قال أبو إسحاق ونسيت السابعة. قال أبو عبد الله وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف وقال شعبة أمية أو أبي والصحيح أمية. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فلعنتهم فقال ما لك؟ قالت أولم تسمع ما قالوا؟ فقال فلم تسمعي ما قلت عليكم. باب هل يرشد جزاك الله من قبول فرمائے اللہ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اذا لم يكن الاسلام على الحقیقة وكان الاستسلام او الخوف من القتل. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک شبہ کا ازالہ کر رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان، اسلام، دین، تقوی یہ سب مترادف لفظ ہیں، یعنی سب کا مصداق، سب کا مطلب ایک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان اور اسلام یہ مترادف لفظ ہیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی ہیں اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان اور اسلام آپس میں مغایر ہیں. آگے جیسے قرآن پاک میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. قالت الاعراب آمنا، اعراب دیہاتی لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے.
قالت العرب آمنا آگے قل لم تؤمنوا ہے قل لم تؤمنوا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ ولکن قولوا اسلمنا کہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام آپس میں مغایر ہیں، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان، اسلام، تقوی یہ سب چیزیں مترادف ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کا پھر جواب دیا ہے کہ اسلام جو حقیقی اسلام ہے، حقیقی اسلام وہ تو یعنی حقیقی اسلام مال انقیاد الباطنی یا رکھنا ہے۔ حقیقی اسلام وہی ہے جو انقیاد باطنی کے ساتھ ہو۔ یعنی اسلام کی گویا کہ دو قسمیں ہیں، ایک اسلام حقیقی اور ایک اسلام صوری ہے۔ اسلام حقیقی انقیاد باطنی مال انقیاد ظاہری، انقیاد باطنی کے اندر سے مطیع اور فرمانبردار ہو، اور ایک ہے انقیاد ظاہری یعنی جسے اسلام صوری کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر فرمانبرداری ہو، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہے ہوں یا ابھی تک ایمان راسخ نہیں ہوا ہے پوری طرح ہے، یعنی صورت اسلام ہے۔ تو جو اسلام حقیقی ہے وہ ایمان کے مرادف ہے، جو مغایر ہے وہ اسلام صوری ہے یا عالم ہے وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ایمان اور اسلام مرادف ہیں، اسلام سے مراد کون سا اسلام ہے؟ وہ اسلام حقیقی ہے یا عالم ہے۔ یہی فرما رہے یہاں پر دیکھیں، باب اذا لم یکن الاسلام، جب اسلام حقیقت پر نہ ہو، یعنی اسلام حقیقی نہ ہو، بلکہ وکان الاستسلام کیا معنی استسلام پر ہو، اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی یعنی انقیاد ظاہری پر ہے، استسلام لکھا ہے نا، اسلام انقیاد فقط انقیاد ظاہری پر ہو، یعنی استسلام پر ہو۔ یہ کیوں ہو؟ یا ایک یہاں علت لتمن، چاہے وہ ظاہری اسلام طمع کی وجہ سے ہو یا قتل یا خوف کی وجہ سے ہو، جیسے فرمان باری تعالیٰ قالت الاعراب آمنا، اعراب سے مراد کون ہے؟ اس کا مصداق ایک ہی ہے کہ اس سے مراد منافق لوگ ہیں۔ دوسرا مصداق یہ ہے کہ نہیں، مومن ہی مراد ہیں لیکن ابھی تک ایمان راسخ نہیں ہوا ہے، مضبوط نہیں ہے، کمزور ایمان والے ہیں۔ تو قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ فرمایا تم یہ نہ کہو کہ ایمان لائے، بلکہ یوں کہو اسلمنا۔ پر جب اسلام حقیقت پر ہو تو پس وہ محمول ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان جل ذکرہ پر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب جب اسلام حقیقی ہو، اسلام حقیقی اور ایمان دین یہ سب پھر آپس میں مترادف ہیں۔ بادر ذہن میں آگے یاد رکھنا، آگے حدیث شریف سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ جب تک ایمان راسخ نہ ہو تو اس وقت تک ہے ایمان کا دعویٰ مناسب نہیں ہے۔ یہ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو کچھ دیا، وہ سعد جالس، سعد بیٹھے ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، وہ اعجبہم الیہ، آگے وہ اعجبہم الیہ لکھا ہے اصلحہم لی اعتقادی، میرے خیال میں یہ تھا کہ یہ زیادہ مستحق ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مالک عن فلان، کہ یہ فلان کا کیا حال ہے کہ فلان سے آپ نے اعراض فرمایا کہنے بس اللہ کی قسم میں تو ان کو مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا تعلق غیب سے ہے، آگے نہیں، تو جو غیب کی چیزیں ہیں
اور ان کے بارے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعویٰ کرنا مناسب نہیں ہے، یہ خلاف ادب ہے۔ میں فقال او مسلم من ایمان ہے، یہ کہو گے مومن، یعنی جزم سے نہ کہو بلکہ او مومن، یا یعنی او شک کے ساتھ ہے، یہ پورے جزم سے نہ کہو کہ مومن ہے یا مسلم، یوں کہو ہے، یا یہ ہے کہ او یہ بل کے معنی میں ہے کہ مومن نہ کہو بلکہ مسلم کہو، کیونکہ ایمان تو اندر کی چیز ہے نا، اندر کی چیز کا تو اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے، یاد رکھنا۔ ہاں تو آپ اسلام ظاہری چیز ہے، آپ مسلم کا لفظ بول سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ بس میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر میرے اوپر وہی بات غالب آئی جس کو میں جانتا تھا، پھر میں نے اپنی بات کو لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک بات کو لٹایا، پھر فرمایا سعد، بے شک میں ایک آدمی کو دیتا ہوں، کچھ دیتا ہوں، ایک مصلحت سامنے ہوتی ہے، حالانکہ ان کا غیر وہ میری طرف محبوب ہوتا ہے کہ اس کو مال دیا جائے، لیکن اس کے باوجود دوسرے آدمی کو دیتا ہوں اس خوف سے کہ اگر اس کو نہ دوں تو کہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے قلوب کی تالیف مقصود ہوتی ہے، ان کے قلوب کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اسلام میں داخل ہو چکے ہوں تو ان کو اسلام پر پختہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ باقی جو دوسرے صحابی ہیں ان کے بارے میں تو میرے علم ہے کہ یہ تو ان کے اندر تو ایمان راسخ ہو چکا ہے، یا کرنا ہاں یہ تو اس سب مجاہدوں کو برداشت کر لیں گے، اگر ہاں۔ پھر آپ مسئلہ بیان فرمائی کہ ان کو دینا ایک مسئلہ کی وجہ سے، اگر ان کو نہ دوں تو کہیں یہ اسلام کے بارے میں اسلام کے بارے میں ان کے دل میں کوئی ناگواری آ جائے، اور یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے، ان کی آخرت کی ہے، آخرت کے نقصان میں پہنچا دے گی پھر یہ بات۔ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے کہ اسلام کے بارے میں ناگواری آ جائے، یہ تو پھر خطرے کی چیز ہے، یہ تو آخرت کو تباہ کر دے گی۔ بھائی کی بات ذہن میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا نا۔ باب افشاء السلام۔ باب افشاء السلام من الاسلام، اسلام کا پھیلانا یہ بھی اسلام ہے، اسلام سے ہے، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ عمار فرماتے ہیں کہ 3 خصلتیں من جمعہن، وہ شخص جو ان کو جمع کر لے بس اس نے ایمان کو جمع کر لیا، یعنی اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ پہلا کون سا؟ الانصاف من نفسی کا، کیا مطلب ہے کہ اپنے نفس سے انصاف کرنا۔ ایک مطلب یہ ہے اپنے نفس سے انصاف کرنا، یعنی اپنے نفس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ ان لنفسک علیک حقا، یاد رکھنا کہ بے شک تیرے نفس کا تجھ کے اوپر حق ہے، یاد رکھنا۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، یاد رکھنا ہے۔ ہاں یہی ہے، نفس کا بھی خیال رکھے، آرام کا بھی خیال رکھے، یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا ضروری آرام ہے وہ پورا کر لیں، پھر ساتھ ساتھ اپنا ہے باقی اپنا وقت خوب محنت کریں۔ الحمدللہ۔ ان لنفسک علیک حقا، بشرط نفس کا تجھ پر حق ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بزرگوں صاحب مولانا بدلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا تو بس ان کو کچھ انداز تھا، یہ تھوڑی بہت بھاگ دوڑ میں رہتا ہے، تو پھر یہ حدیث کئی مرتبہ مجھے سنائی تو ابا جی فرماتے ان لنفسک علیک حقا، اپنے انداز نا
ان بھی تاکید کے لیے ہے، اور یہ سب ان ہے، اور تنوین بھی تعظیم کے لیے ہے، اور یہ سب جملہ اسمیہ ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے، تو پھر زور دے کر بھائی نفس کا بھی حق ہے، اس کا بھی خیال رکھا کریں، تو بڑے حالات شکر فرمانے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تو واقعی خیال رکھنا چاہیے بس اللہ، باقی سب کچھ ہوتا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے نہیں۔ الانصاف من نفسک، الانصاف من نفسک، ہمارے شاہ صاحب قریشی دامکات ملالیہ، میں سندھ میں تھا، سندھ میں حال میں ٹنڈور لیار میں ہے، ہر کی خدمت میں بیٹھا ہوا تو فرمائے لگے، میں نے اپنے بزرگ سائیں غالباً سائیں فقیر اللہ صاحب، یعنی سائیں عبداللہ، سائیں عبداللہ نواب شاہ میں تھے، ان سے رکھ دیا کہ میں تھک جاتا ہوں، لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، لوگ بلا لیتے ہیں، میں تھک جاتا ہوں، کیا کروں یار۔ اللہ والوں کو پھر اللہ والی سمجھا سکتے ہیں۔ حضرت فرمائے لگے سائیں عبداللہ فرمائے، شکر کریں کہ لوگ تمہیں بلا لیتے ہیں، اگر شکر کریں کہ لوگ تمہیں بلا لیتے ہیں، فرمائے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال رکھی ہے، اور وہ محبت سے بلا لیتے ہیں، تو چلو جہاں تک ہو سکے آگے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ بہرحال اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب لے کر جو آئے، جس حال میں آئے، اس کو خالی نہ بھیجو، کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دو یار اتنا، کیا معلوم کہ یہ نیک جذبہ اب ہے اور بعد میں نہ ہو جانا ہے۔ چلیے چلو، کوئی شدید مجبوری ہو، عذر ہو تو الگ بات ہے، عذر نہ ہو تو پھر جانا ہے، جہاں تک ہو سکے قدر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہے سب کچھ، الحمد للہ۔ بہرحال جو بھی خدمت کا موقع ملے، قائدے کی ملے، کوئی بھی الحمد للہ بس محبت سے پیش آ گئے، لگے رہے الحمد للہ، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ ہو، فخر نہ ہو، یاد کرنا بس اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے، یاد کرنا یہی بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے، دیکھو اللہ نے آپ حضرات کو لاکھوں میں سے چن رکھا ہے، کروڑوں میں سے چن رکھا ہے، بالکل جنت کے ماحول میں بٹھا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نے قرآن پاک کی نسبت کی برکت سے، حدیث شریف کی نسبت کی برکت سے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں محبت ڈال رکھی ہے کہ وہ آپ ہی ایک لقمے خدمت کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ ہماری ذات کی وجہ سے نہیں، یہ حدیث شریف کی نسبت کی وجہ سے ہے، الحمدللہ۔ یہ قرآن پاک کی جو ہے ہماری تھوڑی بہت جو اللہ نے جو پڑھنے کی خدمت کی نسبت لگا رکھی، اس کی برکت سے یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات وہ بیچارے، چلو وہ اپنے اس محبت کی برکت سے اپنی آخر کما رہے ہیں، اور آپ بھائی اپنے خلوص سے، محنت سے اپنی پوری محنت لگائیں، کوشش لگائیں، اور آپ سب اپنی آخرت بنائیں، الحمدللہ۔ اللہ جو خدمت کرنے والے ہیں وہ اپنی محبت کی برکت سے اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اور ہم طلباء ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، الحمدللہ ہے کہ اللہ نے تمام مصروفیات سے فارغ کر کے، تمام خیالات سے فارغ کر کے اللہ نے اپنے دینی خدمت میں لگا رکھا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ تو فرمایا پہلے ہی ہے کہ الانصاف من نفسی کا ہے، الانصاف من نفسی کا، اپنے نفس سے انصاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ ایک یہ ہے کہ وہ انصاف، یہ من ابتدائیہ ہے کہ انصاف ایسا انصاف آگے نہیں جو ناشی من النفس ہو، جو آپ کے دل سے پیدا ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ہے قلب سلیم ہو، دل قلب سلیم جس بات کی گواہی دے اس پر آپ عمل کریں،
بس یہ ہے کہ اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں خیال رکھیں یاد رکھیں۔ آدمی بعض دفعہ دیکھو زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اگر دل بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اگر استفتی قلب کا، آپ اپنے دل سے پوچھیں ہیں نا، اگر ایمان ہوگا تو ضرور اس کو جھنجھوڑے گا یا کہ بھائی جو آپ زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کسی کا حق جو ہے لے رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے اپنا۔ آگے وہ بدل السلام للعالمی ہے، ہاں عالم سے مراد نیچے لکھ رہے ہیں لکل الناس، تمام لوگوں کو سلام کرنا ہے۔ بدل السلام یعنی سلام کو پھیلانا سب لوگوں کے لیے، سلام کو عام کرنا سب لوگوں کے لیے۔ یہ بخاری شریف میں آپ نے پڑھا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر ایک کو سلام کریں، مسلمانوں میں سے ہر ایک کو سلام کریں، خواہ آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ یاد حدیث میں آتا ہے البادی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں پہل کرنے والا ہے اس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا ہے۔ آرام ہمارے حافظ صاحب تشریف لائے، حافظ عبدالروف صاحب جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے، وہ فرمانے لگے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ جب سلام کرو تو 4 نیتیں کر لیا کرو، سلام کرو تو 4 نیتیں کر لیا کرو۔ السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی نازل ہو، گویا کہ سلام کرنے والا 4 چیزوں کا وعدہ کر رہا ہے کہ میری طرف سے آپ کی جان بھی محفوظ، مالی محفوظ، ایمانی محفوظ اور عزتی محفوظ۔ یاد رہا 4 چیزوں کی حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے۔ یاد فرمائے 4 نیتیں کر لیے کہ جب سلام کریں کہ میری طرف سے ہے، آپ ہیں جن کو سلام کر رہے ہیں کہ آپ کی جان، مال، عزت، ایمان سب محفوظ ہے، سب کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو آگے سے جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام کہہ کر وہ بھی آگے سے کہتا ہے کہ میری طرف سے بھی آپ کو یہی تحفہ پیش ہے، یاد رہنا ہے کہ میری طرف سے بھی آپ کی جان، مال، ایمان اور عزت محفوظ ہونے کا وعدہ ہے۔ الحمدللہ ہے یہ ہے الحمدللہ۔ تو سلام میں کتنی اور لفظ بول دیتے ہیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نیک کلمات منقول ہیں، پتہ نہیں وہ کتنے اجر و ثواب سے بھرے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک بات کہتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں اور بھی کہتے ہیں، لیکن السلام علیکم یعنی اس کی بڑی برکت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، السلام علیکم کہیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، اور رحمت اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نیکیاں یاد رہنا۔ ایک روایت میں وہ مغفرتہ کہیں گے تو 40 نیکیاں یاد رہنا۔ چلو یہ ٹیلی فون میں خیال ہیلو ہیلو کرتے ہیں، ہیلو ہیلو چلو کر لیا کریں، لیکن سلام بھی کریں ساتھ ساتھ یاد رہنا۔ اور مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیلو یہ محمد لفظ ہے، محمد لفظ حضرت خیر ہے، لیکن چلو میرا خیال عام طور پر میرا خیال خطاب کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ متوجہ کرنے کے لیے، لیکن سلام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں نے سنایا تھا نا پہلے کہ ہمارے میواتیوں میں یہ پہلے سادگی ہوتی تھی، ایک میواتی کو فون آئے ہیلو، اس نے ہلنا شروع کر دیا، پھر زور سے کہا ہیلو ہیلو، اس نے اور زور سے ہلنا شروع کر دیا، تیسری مرتبہ کہا ہیلو، تو آگے سے کہنے لگے منہ کہاں تک ہلائے گا تو، کہاں تک ہلائے گا، میں ہل کے تھک گو۔ تو بھائی سیدھا کہہ لیں السلام علیکم، تاکہ دیہاتی بزرگ حضرات سیدھے سادھے لوگ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ سلام آیا ہے۔ اگر چلو ٹھیک ہے کہہ لیں، لیکن ساتھ ساتھ بہرحال ہے سلام ضرور کرنا چاہیے۔ الحمدللہ سلام کی اپنی برکات ہے الحمدللہ۔ شریعت مطہرہ کتنے پہ ہم کوئی میں کروں گا
ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں، قدم قدم پر رہنمائی یاد رکھنا، قدم قدم پر جنت کی راہ بتلا رہی یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، کھیتی باڑی، ملازمت، اپنے پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں ہر جگہ ایسے آداب اور نیک طریقے ہیں کہ ان کو سینے سے لگائیں، بس یہی دنیا میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پائیں آپ، الحمدللہ ہیں۔ ہر ایک کے لیے کرتا رہتا ہوں، مدرسہ تو خدمت کا نام ہے بھائی شعیب، مدرسہ تو خدمت کا نام، کیا کہتے ہیں، ہاں مدرسہ یہ سیکھنے کی جگہ ہے، مدرسہ سیکھنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ آگے نا، وہ تو زمین کے چپے چپے پر ہے یاد نا۔ سب کے ذمہ خدمت لگا رکھی ہے۔ ڈاکٹر اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں پڑھ رہے، وہ مریضوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، خدمت کے لیے پڑھ رہے ہیں نا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر ہیں، صرف وہ کوئی اپنا گھر بنانے کے لیے نہیں، وہ سب کے گھروں کے لیے یاد رکھنا ہے، سب کے راستے سڑک بنانے کے لیے یاد رکھنا۔ اب اسے طلباء گزریں گے اس کا ثواب ملے گا، تبلیغ جماعت والے گزرے ان کا ثواب ملے گا، وہاں بھی راستے ہیں، ہر ایک کی خدمت لگا رکھی ہے۔ ایسی علم دین یہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ پورے عالم میں، قریہ قریہ بستی بستی پورے عالم میں یہ روشنی پھیلانے کے لیے ہے۔ اس لیے سے پڑھنا ہے کہ اس روشنی کو پورے عالم میں پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں۔ اللہ دین علم دین یہ ایک روشنی ہے، اب یہ بلب جل رہا ہے، یہ اب ہے، اس کا نظام وافٹ والوں کے پاس ہے نا، کوئی اندازہ ہے، ہم تو بجلی کا ایک بٹن نہیں لگا سکتے۔ اللہ یہ سارا نظام ان کے پاس ہی تقریباً ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا اللہ خدمت سے جوڑ رکھا ہے، ہمارے پڑھنے میں پتہ نہیں کتنی خدمتیں شامل ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے چھت بنا دیا ان کو ثواب مل رہا ہے، الحمدللہ پنکھا لگا دیا ان کو ثواب مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ دروازے کھڑکیاں لگا دی ان کو ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ چلو یہ آپ کے لیے سردی گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، الحمدللہ سارا سب شریک ہے الحمدللہ، اور جو آپ ایک لقمہ کی خدمت کر رہے ہیں وہ سب برابر کے ثواب میں شریک ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی وہ تو ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے آ گئی، چلو اللہ نے اپنی رحمت سے نیک ماحول ہے، کوئی بھائی کوئی اپنی حق حلال کی روزی کما رہے ہیں، چاہے وہ ریڑھی پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، وہی بیچارے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر وہ کیا کہتے ہیں وہ سیب کی ضرورت ہے، کیلے کی ضرورت ہے، انگور کی ضرورت ہے، وہ اللہ نے اس خدمت نے چن رکھا ان کو، آپ کریں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ پاک ہدایت بس یہ ہے کہ اور باقی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے چلو الحمدللہ ایک اپنے عافیت کا ماحول دے رکھا ہے، نیکی کا ماحول دے رکھا ہے، اس میں اپنے نیک مقصد میں لگ رہے ہیں الحمدللہ۔ جس مقصد کے لیے میں قبول فرما رکھا ہے اس میں اپنے آپ کو کھپا دیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے چوڑ جی والے بزرگ استاد تھے، بس میری ابھی عمر تھوڑی تھی، کوئی زیادہ نہیں، داڑھی میں خال نہیں کی، بس چوڑ جی والے استادوں کے پاس اللہ نے پہنچا دیا، بس اللہ نے مہربانی فرما دی، اس کا کرم ہی کرم بس۔ ہر استاؤں کے پاس پڑھنے سے شوق پیدا ہو گیا، شوق کچھ پہلے بھی تھا لیکن کوئی عبارت کے بارے میں کمزوری تھی، تو بس وہ اللہ نے چوڑ جی والے استاد اللہ نے، حالانکہ 80 سال قریب ان کی عمر، 75-80 سال کے درمیان، بڑی محبت سے پڑھایا ہے، غلطی برداشت نہیں کرتے تھے، زبر زیری غلطی نہیں برداشت کرتے تھے۔ تو جمعرات کو سبق کی چھٹی ہوتی، پیچھے سے جتنی عبارت پڑھی ہدایت نہ ہو وہ ساری عبارت سنتے تھے، خالی عبارت کیا، درمیان میں ٹوکتے نہیں تھے۔ اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو جماعت فیہ مہمات النحو الی ترتیب القافیۃ الموضع مفصل بعبارۃ واضحہ ما ایراد الامثلۃ فی مسائلها من غیر تعرض للادلۃ لئلا یشوش ذہن المبتدی، یہ ساری عبارت سنتے تھے۔ بعد میں جہاں غلطی کی ہے زبر زیر کی، پھر دوبارہ وہاں سے پھر عبارت سنتے، اور دوبارہ غلطی کی ہے پھر خوب خبر لیتے، مارتے نہیں تھے لیکن دل کا درد نکال کر باہر رکھ دیتے، بار بار فرماتے غلطی ہے کہ نہیں، میں کو صحیح ہے، انہوں ٹھیک کرنے کی لوڑ ہے کہ نہیں، میں کو صحیح ہے،
پھر راتی جا کی کر دو یخم مار دو گپ شپ لگاتے ہوئے جاتے اللہ مسیح بس وہ ساؤں کے ایسے درخت کا اثر ہوتا تھا بس پیچھے ہم نے بس مدرسے میں جامع قاسم ہوتے بس پھر بس لگے رہتے پھر کیسے صبح جا کر عبارت پڑھنی ہے سنانی ہے اللہ تعالیٰ بزرگ اساتذہ اپنے نیک اساتذہ ان کی فکر کا تڑپ کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے الحمدللہ محنت کوشش پوری ہے الحمدللہ طلباء خوب ان کی عبارت سنیں زبردست سنیں ساری ان کی الحمدللہ مصروفی بڑھ گئی ہے ورنہ اب تک اللہ کا شکر رہا قدوری کا سبق یہاں بھی وہاں بھی اللہ کا شکر رکھے ہوئے ہیں کوشش کرتا ہوں اتنی اگر پہلے جیسے ہمت نہیں لیکن جتنا ہو سکتا زور لگاتا ہوں کیونکہ اجرا میں کھپنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے کوشش یار کرو آپ محنت کریں گے آپ کے لیے صدقہ جاری ہے الحمدللہ طلباء ہے صحیح عبارت پڑھیں گے صحیح آگے انشاءاللہ دین کی بات پہنچائیں گے سب کے لیے صدقہ جاری ہے کوشش اپنی پوری ہو پھر بھی چلو طلباء ہے انشاءاللہ بس اللہ محروم نہیں رکھتے اللہ پاک اللہ پہنچا دیتے ہیں سب کو انشاءاللہ کہیں گے اللہ پاک لگا لیتے ہیں اللہ کام لے لیتے ہیں چاہے جھونپڑی میں لیں چاہے محل میں لیں چاہے چھپا کر لیں چاہے چھپا کر لیں وہ اللہ ان کے اپنے انداز ہیں بہرحال جس انداز سے بھی کام لیں اخلاص مقصد اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مد نظر ہے بس اللہ مدرسہ صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا مدرسہ نیت سے بڑا ہوتا ہے خدمت سے بڑا ہوتا ہے بس یار ہم حضرت پاک پڑھتے میں ایک طالب علم تھا فارسی میں ایک طالب علم ہدایت اللہ میں 2 طالب علم یوں پڑھاتے تھے جیسے لاکھوں کے برابر بیٹھے اور یہ سارا ثواب مل رہا ہے اس میں الحمدللہ حالانکہ کوئی میں خیال کوئی ساؤں کوئی شہرت نہیں تھی بس ایک گمنامی کی طبیعت تھے بھی گمنامی کی طبیعت ہے بلکہ وہ شوہر کو تو بالکل قریب نہیں آنے دیتے بڑے چھپ چھپا کر اپنے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی اللہ تعالیٰ کو تو پہلے بدر السلام العالم ہے سلام کو پھیلانا عالم کے لیے لوگوں کے لیے نہیں سب کو سلام کرنا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف والانفاق من الافطار ہے نا انشاءاللہ یعنی کیا مانا خود کرے مانا والافطار ہاں وہ بین سطور دیکھے لکھا ہوا مانا رہا ہے نہ دھیان سے دھیان خود سوچیں والاختار والانفاق من الاختار تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنا تنگ دستی کے قرآن پاک میں ہے نا الذین ينفقون فی السراء والضراء متقین کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی ہو یا تنگی ہو ہر حال میں حسب توفیق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھیں اللہ عافیت سے رکھیں چلو میری آگے حدیث ایک اور حدیث اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاسلام خیر اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے فرمایا تطعم الطعام کھانا کھلانا بھائی ساری سنتوں پر ہم ہی عمل نہیں کر رہے ہوتے کوئی اور بھی کر رہے ہوتے ہیں اب یہ کھانا کھلانے والی سنت ہے اس پر طلباء تو خیر چلو کبھی کبھی کرتے ہوں گے عمل میں خیال طلباء تو کھانے والے ہیں یار جو کھلانے والی سنت ہے اس پر بھائی ہمارے جو آپ کے ایک لقمہ خدمت کر رہے ہیں وہ اس سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں یار باقی طلباء ہیں وہ بھی حسب توفیق خیر جب موقع ملتا ہے خرچ کرتے ہیں لیکن زیادہ تو بھائی اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کے ذمہ یہ لگا رکھی کام کہ بھائی آپ محنت سے پڑھیں بھائی کھانے کی فکر اللہ نے وہ دوسروں کو ذمہ لگا رکھی ہے الحمدللہ وہ کریں گے اللہ خود اللہ میرے فرماتے ہیں الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم
یہ خرچ کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دی ہے، طلباء کے لیے دی ہے، ان کی حالت بیان کریں، فرمایا کسی سے مانگتا نہیں لیکن تم ان کی فکر رکھو، یاد رکھنا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، یاد رکھنا۔ باقی چونکہ ہیں دیکھو جو خدمت کرنے والے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے قدر کرنی چاہیے سب کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ کہاں سے بات چل رہی تھی بھائی؟ ہاں یہ ہے، یہ تطعم الطعام ہے، آگے تطعم الطعام خیر تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت، تقرأ السلام اس کا میں یہاں کون سا معنی کریں؟ پھر ایک کتاب میں لکھا ہو تو یہ تقرأ تقول کے معنی میں ہے، تقرأ یہاں پر تقول علی من عرفت، یعنی ہر ایک کو سلام کہیں، چاہے آپ ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے، ہر ایک کو سلام کرے رحمہ اللہ۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے باہر ملکوں میں جاتے ہیں، یہ تو پاکستان تو اللہ تعالیٰ کی یہ تو انعام ہی انعام ہے، یہ پڑھنے دین کے پڑھنے پڑھانے کا کھلا ماحول، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں، ہاں اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اتنا آپس میں مل جل کر بیٹھنا لگنا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہی انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، خیر کے سلسلوں کو اللہ تعالیٰ۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ بخشی، 6 سال مدینہ منورہ میں بھی اللہ نے طلبائی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ وہاں یہ جو ترتیب ہے ہماری، یہ ترتیب یہ اس انداز سے تو وہاں پر مدارس نہیں ہیں میں خیال، اور لیکن کچھ حضرات ہمارے تبلیغ جماعت کے حضرات انہوں نے کوئی خاموشی سے کچھ سلسلے شروع کر رکھے تھے، اب اس میں بھی کافی کچھ مشکلات ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک سب کے لیے اللہ آسانی فرمائے۔ وہاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی وہاں میں مسجد نبوی شریف میں تھا، کچھ احباب کچھ ملنے کے لیے آ گئے، تھوڑے بہت ملنے کے لیے 2-4 جیسے آج پاکستان سے گئے ہوتے ہیں، اور فوراً پیچھے سے وہ میرا خیال وہاں کے جو مباحث ہیں وہ پیچھے لگتے ہیں، یہ کون ہے میرے ویزے کی کاپی لے کے دیں، ہم نے وہ وہاں تھوڑا سا ہی کوئی مجمع ہو جائے فون وہ مشکلات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بس اللہ ہے یہ اللہ نے جی ہاں کھلا پڑھنے پڑھانے کا ماحول، دین کی بات ہے سیکھنے سکھانے کا ماحول، نیک مجالس کا ماحول، جلسوں کا ماحول، یہ تو اللہ کا انعام ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھو ہر روز یہ ربیع الاول گزرائش ہے، کوئی دن خالی نہیں، ہر روز جلسے جہاں مرضی ہیں ماشاء اللہ، لوگ بیچارے محبت سے جمع ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی الحمدللہ۔ ہاں دعا کریں کہ اللہ اس کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی مشکلات کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، غیروں کے جنگل سے اللہ ان کو نکالے یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ وہ تو کوشش کرتے ہیں اپنا کو پورا دباؤ ڈالتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران ہیں بیچارے یہ بھی بس یہ بھی ان سے داؤ لگاتے رہتے ہیں ویسے۔ چلو اللہ کرے ان کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ اس بازی میں غالب رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہاں وہ تو چاہتے ہیں پوری چیزیں، لیکن اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے، اللہ کا انعام الحمدللہ۔ اللہ یہ پاکستان بہرحال زندہ باد رہے گا انشاءاللہ کی رحمت سے، اللہ ہے اللہ نے جو کچھ بھی ہے یہ بھی ہمارے بزرگ حضرات ہیں۔ ہاں اگر جب تقسیم کے وقت رائے میں اختلاف ہوا، لیکن بڑھنے کے بعد پھر سب نے کہا کہ مسجد کے بڑھنے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے، بڑھنے کے بعد ابھی ہے، اب اس کی آبادی سب کا حق ہے الحمدللہ۔ ہاں پھر اس کی حفاظت کی جائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی نعمت ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ باہر جانے کے بعد نے اپنے اس ملک کی قدر بڑھ جاتی ہے الحمدللہ، اللہ نے اس وقت خیر کا ذریعہ بنا رکھا ہے الحمدللہ،
اور بھی ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ، لیکن مجموعی طور پر بڑی اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ، اللہ ہمارے اس ملک کی اللہ ہر طرح حفاظت فرمائے، اس میں خیر کے سلسلوں کو اللہ عافیت سے جاری و سائی رکھے، اللہ پاک کی ذات میں اللہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ جن دنوں میں کرونا تھا آپ دیکھ رہے ان دنوں میں مدارس والے سب سلسلے کچھ میں خالی ہے، سب موقوف ہو گئے تھے آگے اللہ میرے پاس پشاور سے تعلیم میں آئے شعبان میں ان دنوں میں دورہ، اب ان کے لیے ایک تعلیم کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے ویسے اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے، اللہ ان خیر کے سلسلوں کو اللہ عافیت سے جاری و سائی رکھے الحمدللہ۔ ان کو پھر آئے بیچارے، میں نے پھر ایک ہی سبق ان کو پڑھایا، مگر چلو ناغہ نہ ہو دورے کا یاد ہے، چل کچھ ہو جائے الحمدللہ کی رحمت سے ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت، جماعت کا کام بھی یہ سب کام ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے عبداللہ صاحب نے وہ فرمایا لگے دیکھو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے لیے قربانی دی ہے اللہ نے، اس قربانی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب اللہ نے یہاں پر زندہ کر رکھے ہیں الحمدللہ۔ آپ دیکھ سارے کام دین کے سب شعبے زندہ ہیں الحمدللہ، اور رہیں گے انشاءاللہ کہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ ہے۔ کہاں سے بات ہو گئی؟ چلو انشاءاللہ وعلا علی من عرفت ومن لم تعرف۔ بھائی 12 بج گئے، گھڑی بڑی تیز چلتی ہے۔ چلو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ ایک حدیث تھوڑا سا جلد ثانی سے تھوڑا سا پڑھ لیں۔ عبادت پڑھ لیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما باب قول لا يحمد أن ترث النساء ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا تعبدون لا اللہ قبول فرمائے سبحانہ قوبا إثما تعود تميل محلة فالمحلة الموت وفي قال حدثنا محمد باب قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني زنة الذرة وفي قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا أبو عمر بن حفص الميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ربنا يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم هل تضارون فی رؤیت الشمس، هل تضارون فی رؤیت الشمس، کیا تم سورج کے دیکھنے میں دوپہر کے وقت سورج کے دیکھنے میں کوئی تنگی محسوس کرتے ہو، کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ تو فرمایا اور ایک روایت میں آتا ہے سترون ربکم کما ترون القمر، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو۔ یا ہاں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہاں امروشی میں تھے تو وہاں پر حضرت امروشی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے جاتے، حضرت سے پوچھنے لگے مولوی جی میرا اللہ میاں کو دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے، اپنے سادہ سے لفظ میں کہنے مولوی جی میرا اللہ میاں کو دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں، میرا اللہ میاں کو دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے، کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے ضرور ہوگا، خوب ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے واقعی
ایسے ہے کیونکہ اللہ پاک کی ذات تو محسن ہے، یاد رکھنا. ہاں الحمدللہ دلوں میں محبت کا جذبہ رکھا ہے، یہ انہیں کی عطا ہے، یاد الحمدللہ. ہاں یہ سب چیزیں ہیں. ہاں سر سے لے کر پیر تک نعمتوں میں تو جو محسن ہیں ان کے دیدار کا تو تبھی تو پر ہے، دل میں شوق ہوتا ہے اور تقاضا ہوتا ہے. آگے چلیں. قال وهل تضارون في رؤية القوم ليلة قوم ليس فيها سحاب قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدكم. وإذا كان يوم القيامة آذن مؤذن يتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله ضر أو فاجر. وغبرات أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد غير ربنا الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا فتشنا ربنا فاسقنا فيشار على تلدون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحكم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم تدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ما تبغون كذلك وكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى سورة من التي رأوه فيها فيقال ماذا تنتظرون يتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم وكنا نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقال أنا ربكم فيقول لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا. باب قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الآية المختار والختار واحد. ماشاء اللہ تعالیٰ بھائی بارہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی سب اساتذہ کرام کی محنت کا ہی سب کا ہے نا، ایک آدمی تو نہیں یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ سب کی اللہ محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. جن سے بھی ایک خراب پڑھ رہے ہیں سب ہمارے لیے بھائی سر کے تاج ہیں الحمدللہ. آگے چلیں. حتى تهول قائم فمس الكتاب محاو سعيرا مقودا. وبه قال حدثنا سلم قال حتى يحيى عن سفيان عن سليمان عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمع من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان. باب قوله وإن كنتم ہر امت کے لیے گواہ لے کر آئیں گے ہم، آپ کو ان سب پر کیا ہے گواہ بنائیں گے. باب قوله وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط سعيدا وجه الأرض. وقال جابر رضي الله تعالى عنه كانت الطواغيت التي يتحاكمون إلي في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد برهان ينزل عليهم الشيطان. وقال عمر رضي الله تعالى الجبت السحر والطاغوت. یہ کلمہ فرماتے ہیں جبت کسے کہتے ہیں؟ سحر، اور طاغوت شیطان کو حکمہ ہے. اور حبشہ کی زبان میں جبت وہ شیطان کو، طاغوت کاہن کو. یا آگے چلیں. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال ذلك بلاد ليسمع فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجال فحصلت الصلاه ولبسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فانزل الله التيمم. باب قوله واولي الامر منكم ذوي الامر. وبه قال حدثنا صدقه بن قدم قال اخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اطيعوا الله واطيعوا رسول الامر منكم. قال النذر في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي اذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريته. باب قوله لا ورب لا يؤمنون حتى يحكموا. ما شاء اللہ ہے. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کو مقبول کو دعا کریں گا. وزر قریب کر جائے پھر آگے دل سوالی.